رانو چڑیا اپنے بچوں کو کچھ باتیں سمجھا رہی تھی۔ بچوں، باہر کی دنیا جتنی خوبصورت ہے اتنی خطرناک بھی ہے۔ بچوں، آپ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جب تک آپ دونوں بڑے نہیں ہو جاتے مما کے بنا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ مما، آپ فکر مت کریں، ہم کبھی بھی آپ کی اجازت کے بنا گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ مما، میں ہوں نا اپنی بہن گڑیا کا خیال رکھنے کے لیے، آپ فکر مت کریں۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں اور وہ میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اچھا بچوں، دوپہر ہو رہی ہے، میں بھوجن لینے جا رہی ہوں۔ کوکو اور گڑیا، میرے پیارے بچوں، گھر میں رہنا، مما ابھی آتی ہے۔ مما چڑیا دانا ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف شکاری چیل بھی شکار ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں شکار ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جنگل کے پکشی بہت ساودھان ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ چیل یہ سب سوچ رہی تھی کہ اسے سامنے رانو چڑیا دکھائی دیتی ہے۔ اگر یہ چڑیا یہاں ہے تو ضرور گھر میں اس کے بچے اکیلے ہوں گے۔ مل گیا آج کا شکار۔ چیل رانو چڑیا کے گھر کی طرف جاتی ہے اور رانو چڑیا کے گھر کے سامنے پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن بچوں کو گھر سے باہر کیسے نکالوں؟ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے۔ چیل ابھی رانو چڑیا کے بچوں کو شکار بنانے کا سوچ رہی تھی کہ رانو چڑیا واپس آ جاتی ہے۔ یہ چڑیا اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ مطلب آج بھی میرا شکار جاتا رہا۔ چیل نراش ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ بچوں، مما آ گئی، دروازہ کھولو۔ گڑیا دروازہ کھولتی ہے۔ مما، آپ آ گئی؟ واو، آج ہم پھل کھائیں گے، مزہ آئے گا۔ اور مما، بہت بھوک لگی ہے مجھے بھی۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ چیل اپنے گھونسلے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا کروں کہ چڑیا کے بچے خود ہی گھر سے باہر آ جائیں اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ چڑیا کی طرح اس کے بچے بھی بہت سمجھدار ہیں، اس طرح وہ گھر سے باہر نہیں آئیں گے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ چیل یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے گھر میں پڑے سنہرے دانوں کا خیال آتا ہے۔ ارے، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہاں کے وہ سنہری دانے؟ الماری میں ہوں گے۔ ہاں، یہ رہے، یہ تو وہی دانے ہیں جو میں نے بہت پہلے دوسرے جنگل کی چیل کے گھر سے چرائے تھے۔ اب یہی مدد کریں گے میری رانو چڑیا کے بچوں کو گھر سے باہر نکالنے میں۔ بس اب جلدی سے صبح ہو جائے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے نکل جاتی ہے۔ گڑیا اور کوکو گھر میں کھیل رہے تھے۔ انہیں باہر سے چیل کی آواز آتی ہے۔ سنہری دانہ لے لو، سنہری دانہ لے لو، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، لے لو لے لو، سنہری دانہ لے لو۔ آواز سن کر گڑیا کوکو سے کہتی ہے، کوکو بھائی، باہر کوئی سنہری دانہ بیچ رہا ہے، مجھے سنہری دانہ دیکھنا ہے۔ آؤ گڑیا بہن، میں تمہیں کھڑکی سے دکھا دیتا ہوں۔ دونوں بہن بھائی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتے ہیں۔ آؤ آؤ بچوں، دیکھو میرا سنہری دانہ کیسا ہے؟ کیا پہلے ایسا چمکتا دانہ دیکھا ہے؟ لے لو لے لو، بس 2 سیب دو اور دانہ لے لو۔ کوکو بھیا، وہ دانہ کتنا چمک رہا ہے، مجھے وہ دانہ چاہیے۔ گڑیا بہن، مما ابھی آتی ہوں گی، وہ ہمیں لے دیں گی۔ نہیں کوکو بھائی، مجھے لے دو نا ابھی، چیل کے پاس پھر دانہ نہیں بچے گا، پلیز بھائی لے دو۔ اچھا گڑیا، میں ابھی تمہارے لیے لاتا ہوں، تم یہی رکو۔ کوکو گھر سے 2 سیب اٹھاتا ہے اور دانہ لینے نکل جاتا ہے۔ آخر کار آ گیا شکار۔ جیسے ہی کوکو گھر سے باہر نکلتا ہے، چیل کوکو کو اٹھا کر آسمان میں غائب ہو جاتی ہے۔ کوکو بھائی، میرے کوکو بھائی، کہاں لے جا رہی ہو؟ چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ گڑیا کھڑکی سے یہ سب دیکھ کر رونے لگتی ہے اور اپنی مما کو پکارنے لگتی ہے۔ اسی سمے رانو چڑیا بھی آ جاتی ہے۔
गुड़िया मेरी बच्ची, इस तरह क्यों रो रही हो और दरवाज़ा क्यों खुला है? मम्मा, वो कुकू भैया को ले गई, वो मेरे भैया को ले गई। कौन ले गई? कुकू कहाँ है गुड़िया? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। क्यों गया कुकू बाहर? मैंने मना भी किया था, वो चील मेरे बच्चे को खा जाएगी। गुड़िया मुझे जल्दी बताओ, चील किस तरफ गई थी? मम्मा, चील इतनी तेजी से उड़ गई, वो आसमान में गायब हो गई। रानू चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, वो दुष्ट चील मेरे कुकू को ले गई, मेरी मदद करो। क्या तुम्हें पता है वो चील कहाँ रहती है? हाँ रानो, वो चील काली पहाड़ी पर रहती है। जल्दी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रानू चिड़िया और बुलबुल काली पहाड़ी की तरफ निकल जाती हैं। शाम हो गई थी। वो देखो रानो, सामने चील का घर है, लेकिन हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? हमें किसी तरह चील को घर से बाहर बुलाना होगा। तुम उसका दरवाज़ा खटखटाना और मैं उसके घर पीछे की तरफ जाती हूँ और अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। बुलबुल चील के दरवाजे पर दस्तक देती है। चील दरवाज़ा खोलती है। कैसी हो चील बहन? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। जब तक चील और बुलबुल बात कर रहे थे, रानू चिड़िया खिड़की से चील के घर में घुसती है और कुकू को चोंच में उठाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उधर चील बुलबुल को बातें सुनाती है और बुलबुल को भगा देती है। सारा मूड खराब कर दिया। अब मैं अपना भोजन करती हूँ। अरे, वो चिड़िया का बच्चा कहाँ गया? तो ये उनकी चाल थी। ए ऊपर वाले, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। गुड़िया घर पर अपनी मम्मा और भाई का इंतज़ार कर रही थी। रानू चिड़िया और कुकू घर आ जाते हैं। गुड़िया की जान में जान आती है। मुझे माफ़ कर दो भैया, सारी मेरी गलती है, मैं आइंदा कोई जिद नहीं करूँगी। गुड़िया बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस बस, तुम दोनों की गलती है। मैं क्या कह कर गई थी, घर से नहीं निकलना। चिड़िया फिर से अपने बच्चों को समझाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया और गौरी कवि के घर पास पास थे। गौरी कवि अपनी शरारतों से हमेशा रानू चिड़िया को तंग किया करती। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी से पानी पीने गई हुई थी। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। खुशबू तो आ रही थी, कुछ तो बनाया है उस चिड़िया ने, कहाँ रखा है? गौरी कवि इधर उधर देखती है। उसे सामने रसोई में खीर नजर आ जाती है। वाह, खीर, और वो भी अकेले अकेले। आज तो मैं भी खीर खा कर जाऊंगी। गौरी कवि जल्दी जल्दी से खीर खाने लगती है। रानू चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। गौरी बहन, आप यहाँ? हाँ, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी। मम्मा, गौरी आंटी की चोंच पर खीर लगी हुई है। गौरी आंटी ने हमारी खीर खा ली। वो मैं तो तुमसे मिलने ही आई थी। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे माफ करना। गौरी कवि शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी बिना ना जाने कब सुधरेगी। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन फाख्ता भी एक भारी पोटली उठाए जा रही थी। वो गौरी कवि को आवाज़ देती है। गौरी, गौरी बेटी, रुको, मेरी बात सुनो। जी, क्या बात है? गौरी बेटी, ये पोटली उठाकर मेरे घर तक छोड़ाओ। क्यों भाई, मुझे अपनी नौकर समझा हुआ है क्या, जो मैं ये काम करूंगी? समय बर्बाद मत करो मेरा, जा रही हूँ मैं। तोता भी दूर बैठा ये सब देख रहा था। ये गौरी किसी की मदद कर ही ना दे। तोता उड़ता है और फाख्ता बी के पास जाता है। माँ जी, लाए, मुझे दे, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ।
جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ طوطا وہ پوٹلی اٹھاتا ہے اور فاختہ بی کو اس کے گھر تک چھوڑ آتا ہے۔ فاختہ بی طوطے کو ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہے اور طوطا واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گوری کی سہیلی پنکی گوری کے پاس آتی ہے۔ گوری چلو آج ہم کبوتر کے باغ سے میٹھے پھل کھا کر آتے ہیں۔ اگر اس گندی آنکھوں والے نے پکڑ لیا نا تو معاف نہیں کرے گا ہمیں۔ پکڑے گا تو ہی سزا دے گا نا۔ ہم دونوں اس کے باغ میں تب جائیں گی جب وہ گھر چلا جائے گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں اڑتی ہیں اور کبوتر کے باغ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ بیٹھا ہے سامنے کبوتر۔ ہاں اسے جانے دو، پھر جائیں گے ہم۔ یہ ہر روز اسی وقت اپنے گھر جاتا ہے۔ گوری اور پنکی وہاں بیٹھ کر کبوتر کے جانے کا انتظار کرنے لگتی ہیں۔ کبوتر انہیں دیکھ لیتا ہے۔ اچھا تو آج پھر میرے باغ سے چوری کرنے کا ارادہ ہے۔ آج میں نہیں چھوڑوں گا ان کویوں کو۔ کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوری اور پنکی جلدی سے باغ میں آتی ہیں اور جلدی جلدی پھل کھانے لگتی ہیں۔ گوری آرام سے جی بھر کر کھاؤ، کبوتر چلا گیا ہے، اب وہ شام کو ہی آئے گا۔ گوری اور پنکی کھانے میں مصروف تھی کہ کبوتر ایک جال لا کر ان کے اوپر پھینک دیتا ہے اور ڈنڈے سے ان کی پٹائی شروع کرتا ہے۔ ہائے مر گئے، کبوتر بھائی پلیز ہمیں جانے دو، ہمیں معاف کر دو۔ شور سن کر رانو چڑیا وہاں آتی ہے۔ کبوتر بھائی چھوڑ دیں، بس کر دیں۔ یہ دونوں ہر روز چوری کرتی ہیں، ان کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ رانو چڑیا کے سمجھانے کے بعد کبوتر انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ گوری بہن آپ ایسے کام کیوں کرتی ہیں؟ آپ میری پڑوسن ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، مگر ایسے دوبارہ چوری مت کرنا۔ گوری کوی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری کوی ایک پیڑ پر اداس بیٹھی تھی۔ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا۔ اس پورے جنگل میں صرف رانو چڑیا ہے جو میرے ساتھ اچھے سے بات کرتی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے کہ ایک دن رانو چڑیا بیمار ہو جاتی ہے۔ گڑیا اور کوکو بیٹھے رو رہے تھے۔ مما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ گڑیا کوکو بیٹا جاؤ مجھے ندی سے پانی لا۔ گڑیا اور کوکو پانی کا مٹکا اٹھاتے ہیں اور ندی پر پانی لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں پانی بھر لیتے ہیں اور جلدی سے واپس اڑتے ہیں۔ مما اٹھیں، پانی پی لیں، ہم پانی لے آئے ہیں۔ رانو چڑیا پانی پیتی ہے۔ کوکو بیٹا آپ کو بلبل کے کلینک کا پتہ ہے نا؟ جی مما مجھے پتہ ہے۔ جاؤ جا کر بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لے آؤ، وہ دوا دیں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کوکو بلبل ڈاکٹر کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں اسے گوری کوی روک لیتی ہے۔ کوکو بلبل ڈاکٹر کو کیوں لے جا رہے ہو؟ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بلبل ڈاکٹر مما چڑیا کا چیک اپ کرتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے۔ پہلے کچھ کھا لینا اور پھر یہ دوا لے لینا۔ ایسے کہہ کر بلبل ڈاکٹر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مما میں کھانا بناتی ہوں، مگر بیٹی تم کھانا کیسے بناؤ گی؟ میں بنا دیتی ہوں۔ گڑیا اور کوکو حیران ہو کر گوری کو دیکھنے لگتے ہیں۔ گوری کوی آگ جلاتی ہے اور کھانا بناتی ہے۔ گوری کوی بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ گوری آنٹی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے۔ رانو بہن آپ بھی کھانا کھا لو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ گوری بہن میں تو آپ کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ طوطا وہاں آتا ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ بھی گوری کی تعریف کرتا ہے۔ سارے جنگل میں یہ خبر پھیل جاتی ہے۔ طوطے کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا بات ہے، گوری کوی بدل گئی؟ کچھ دنوں بعد رانو چڑیا گوری کوی کی دعوت کرتی ہے۔ وہ طرح طرح کے کھانے بناتی ہے۔ گوری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بیماری میں میرا اور میرے بچوں کا اتنا خیال رکھا۔ پڑوسی ہوں تمہاری، اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ مما میری اور گوری آنٹی کی دوستی ہو گئی ہے، اب ہم روز شام کو مل کر کھیلا بھی کریں گی۔ واہ کیا بات ہے۔ پھر وہ سب خوشی خوشی کھانا کھاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے
پیار محبت سے رہنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔